رانا غلام نبی نمبردار کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں نمبرداران پاکستان کے اتحاد کے حوالے سے کوششیں تیز کر دی گئی۔ اس حوالے سے انتہائی اہم ترین نشست دونوں مرکزی قائدین کی فیصلہ آباد میں ہوئی، جس میں اتحاد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر مکمل اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر نمبردار میجر عبدالرحمان رانا اور آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور بانی آل پاکستان نمبردار اتحاد نمبردار راجہ عظمت علی کیانی کے درمیان باضابطہ ملاقات ہوئی، جس میں اس بات پر مکمل اتفاق کیا گیا کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ملک بھر کے نمبرداران ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور نمبردار کاؤز کے لیے مل جل کر مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ نمبردار اتحاد کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے۔ کمیٹی میں شامل ممبران ایسوسی ایشن کا آئین مرتب کرنے سمیت اس اتحاد کے حوالے سے مکمل لائحہ عمل مرتب کریں۔ دونوں رہنماؤں نے ایک ہفتے میں مشاورت کے بعد ایک مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نمبردار راجہ عظمت علی کیانی نے کہا کہ نمبردار اتحاد وقت کی ضرورت ہے، چونکہ اس اتحاد کے لیے سب سے پہلے میں نے باضابطہ رابطوں کا آغاز کیا تھا۔ آج نمبردار میجر عبدالرحمان رانا سے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام اہم پہلوؤں پر مشاورت کی گئی۔ تمام تر مشاورت کے بعد ایک مشترکہ کمیٹی ایک ہفتے میں قائم کر دی جائے گی اور نمبردار میجر عبدالرحمان رانا کے فیصلوں کا احترام کیا جائے گا۔ وہ جو بھی فیصلہ نمبردار کاؤز نمبردار کی عزت اور تکریم کے حوالے سے کریں گے، ہم ان کے فیصلے کا مکمل احترام کریں گے اور مستقبل میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمبردار کی عزت و تکریم کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ گجرات سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے بیورو چیف عمر احتشام ظفر کی رپورٹ کے مطابق نمبردار چودھری خرم اصغر گھرال کے صاحبزادے اور نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 31 مسلم لیگ کاف چودھری خالد اصغر گھرال کے بھتیجے چودھری ارسلان خرم گھرال اور ان کے ہمراہ چودھری ظہیر سلیم گھرال، چودھری وریام گجر نے گھرال میں چودھری امتیاز احمد رنگڑ کے ماموں جان چودھری شبیر گھرال کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات میں بلندی عطا کر کے مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ رانا غلام نبی نمبردار کی رپورٹ کے مطابق گاؤں بلو کی ایک عظیم الشان محفل تاجدار ختم نبوت و فکر سلیم رضا کانفرنس مورخہ 11 ستمبر 2023 بروز پیر بعد نماز عشاء جامع مسجد غوثیہ بریلویہ المعروف رانیہ والی بلوکی میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ایک خصوصی خطاب علامہ مولانا پیر غفران محمود سیالوی آف راولپنڈی فرمائیں گے۔ محفل پاک کی نقابت محمد مختار احمد جلالی کریں گے اور تلاوت قرآن پاک حافظ محمد ضمیر حیدر جلالی آف پتو کی اور نعت خوان محمد زین عباس آف چونگ، محمد یاسر اطاری آف بگیانہ۔ مہمان خصوصی سردار محمد طاہر ڈوگر، جنرل سیکریٹری پاکستان سنی تحریک وسطی پنجاب کاوش، حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد رضوی اطاری، حافظ شاکر سلیم اطاری رضوی، حافظ رانا دانش جمیل اور خصوصی شرکتوں کاوش انجمن فیاضان رضا بلو کی اور پاکستان سنی تحریک بلو کی اور خصوصی شرکت علماء اہل سنت الجماعت اور تنظیمات اہل سنت پاکستان کی خصوصی شرکت اور تمام اہل اسلام کو محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ شاہپور جہانیہ سے آپ کو بتاتے چلے اسد کی رپورٹ کے مطابق شاہپور جہانیہ کے نواحی گاؤں بڈو ڈاہری میں ڈاہری اور بھٹو برادری میں پرانی دشمنی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران گولیاں اور لاٹھیاں لگنے سے ڈاہری برادری کا ایک شخص 40 سالہ ذوالفقار علی ڈاہری قتل ہو گیا۔ جھگڑے میں محمد رفیق ڈاہری، سرور ڈاہری، گلاب ڈاہری، احمد ڈاہری اور کرم حسین ڈاہری سمیت 9 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ بھٹو برادری کے بھی 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں محمد علی بھٹو، عاشق علی بھٹو، شاہد علی بھٹو اور رستم علی بھٹو شامل ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر دولت پور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو علاج کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر شاہپور جہانیہ اور رورل ہیلتھ سینٹر دولت پور منتقل کر دیا۔ ہسپتال میں علاج کے دوران 2 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں پی ایم سی ہسپتال نواب شاہ منتقل کیا گیا۔ جھگڑے میں قتل کیے گئے نوجوان ذوالفقار علی ڈاہری کے والد مجید ڈاہری نے صحافیوں کو بتایا کہ میرے بیٹے کو قتل کرانے اور جھگڑا بڑھانے میں سابقہ صوبائی
सलाहकार पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार मोहम्मद इस्माइल डाहरी का हाथ है। इसने कहा कि मेरे बेटे के कत्ल का मुकदमा साबका सूबाई सलाहकार सरदार मोहम्मद इस्माइल डाहरी पर दायर किया जाए। इसने कहा कि अगरचे ऐसा ना हुआ तो वो अपने बच्चों समेत खुद को आग लगा देगा, जिसके जुम्मेवार DIG शहीद बेनजीराबाद, SSP शहीद बेनजीराबाद, SHO दौलतपुर होंगे। जी जो फोती आया दादा तव्हांजो छा थिए? मुंहिंजो पुटु उन नालो छा आहे? अॼु केॾी महिल हिते ॻोठ में जोड़ो थियो आहे बॾे में? अच्छा, तव्हां ईअं ॿुधायो पियो त लॾो खणी पहुता हो, मथां ते फायरिंग थी आहे। फूलनगर से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा खसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SC लेस्को कसूर अहमद शहजाद की खसूसी हदायत और डिप्टी डिवीजनल मैनेजर ऑपरेशन लेस्को नवीद अहमद भट्टी की जेर निगरानी सब डिवीजन सरफराज नगर के नवाही देहात में बिजली चोरों के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन। एक ही दिन में 37 आदि बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। मज़कूरा आदि बिजली चोर जो मेन केबल से तारे और कंडे लगाकर महकमा वापडा को हर माह लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे थे। बिजली चोर चाहे कितना बाअसर हो, इसे किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। ये बातें नौ तैनात SDO सरफराज नगर महमूद जमील ने अपने कैंप ऑफिस में हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए बताई। उन्होंने बताया कि बिजली चोर माशरे का बहुत बड़ा नासूर, इन्हें किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी जाएगी। ये न सिर्फ बिजली चोर हैं बल्कि मुल्की मईशत के भी चोर हैं। उन्होंने बताया कि लेस्को चेकिंग टीम LS एजाजुर रहमान, चौधरी नईम अहमद, मीटर रीडर्स मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद जमील के हमरा मुख्तलिफ देहात में जबरदस्त चेकिंग के बाद 37 बिजली चोर जो एक अरसा से बिजली चोरी कर रहे थे, इन्हें न सिर्फ डिटेक्शन बिल डाले गए बल्कि इनके खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। मज़कूरा बिजली चोरों में नवाब शाह वल्द बहावल शाह कामोगिल ने जितनी बिजली चोरी की है इसका तखमीना नुकसान 1,47,000 रुपये, अकबर वल्द चिरागदीन का कामोगिल तखमीना नुकसान 47,700 रुपये, सलीम वल्द चिरागदीन कामोगिल DC औरंग्ज तखमीना नुकसान 49,400, राना दरीस कामोगिल तखमीना नुकसान 39,500, मोहम्मद सलीम वल्द रहमत अली सकना चा उम्रे वाला तखमीना नुकसान 1,42,000, अदनान वल्द फयाज कामोगिल तखमीना नुकसान 1,44,000, अब्दुल गफार वल्द अब्दुल सत्तार इत्फाक अड्डा तखमीना नुकसान 42,900, शेर अली वल्द अल्लाह दिता कामोगिल तखमीना नुकसान 1,36,000 रुपये। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है, जिसके लिए रेंजर फौज और पंजाब पुलिस की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। बिजली चोर अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट जारी। DPS और गवर्नमेंट कॉलेज में 2 इम्तिहानी मराकज कायम। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद और डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक का दोनों सेंटर्स का दौरा, इम्तिहानी इंतजामात का जायजा लिया और वालिदैन से भी मुलाकात की। वालिदैन के लिए कायम इंतजारगाहों में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर भी हमरा थे। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन खान ने जारी इम्तिहान बारे ब्रीफिंग दी। दोनों सेंटर्स पर 4,000 के करीब तुलबा और तालबात इम्तिहान दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहिवाल कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने बेहतरीन इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक की इंतजामी सलाहियतों को सराहा। टेस्ट के बाद ट्रैफिक रवा रखने के लिए तमाम फील्ड स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहे, कमिश्नर की हदायत। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मतशा की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा थाना निजामपुर पुलिस की दरिया से गैर कानूनी सोना निकालकर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 15 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। सोना निकालने का सामान, हैवी मशीनरी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद की खसूसी हदायत पर जिला भर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। निजामपुर के इलाके में दरिया से गैर कानूनी तौर पर सोना निकालकर मुल्की खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ रोजमर्रा की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता शब मुराद खान SHO निजामपुर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी सोना निकालने वाले 15 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
ملزمان میں میاں نور، گرہب نواز، ابرار، شفیع الرحمان، شیر امین، شاہد خان، نصیر خان، فضل واحد ساکنان نظام پور، نیک ولی اختر گل، حامد اللہ ساکنان وزیرستان، شیر زمان کوئٹہ، عرفان لوئر دیر اور حیدر علی ساکن سرگودا شامل ہیں، جن کے قبضے سے سونا نکالنے والی ہیوی مشینری اور 3 موٹر سائیکلیں موقع پر قبضے میں لے کر بطور ثبوت نظام پور منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ ٹیکسلا سے آپ کو بتاتے چلے، جہاں ایس ایچ او چودھری محمد رفیق نے منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن جاری۔ تفصیل جانتے ہیں ہمایوں جدون سے۔ نفرت انسان سے نہیں، اس کے جرم سے۔ اس فارمولہ کے تحت ٹیکسلا تھانہ میں تعینات ایس ایچ او نے نوجوان نسل کی رگوں میں زہر گھولنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینا شروع کر دیا۔ اپنی ٹیم کے ہمراہ دوران گشت محمد عدیل ولد محمد سلیم موہڑا شاہ ولی شاہ سے 1350 گرام چرس برآمد کر لی، جبکہ دوسری کارروائی میں شامت اللہ ولد شریف اللہ سے 1050 گرام چرس برآمد کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ چودھری محمد رفیق پنجاب کے بہترین ایس ایچ او ہے اور وہ جہاں بھی تعینات ہوتے سماج دشمن عناصر علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں تھانہ لڈن کی حدود میں نوجوان کے ساتھ دلخراش واقعہ۔ رضیہ نامی خاتون نوجوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہی تھی کہ رضیہ کے سسرالیوں نے نوجوان کا گلا کاٹ دیا۔ اس بارے میں جانتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندہ اعجاز امان سے۔ جی اعجاز امان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، تھانہ لڈن کی حدود موزہ کریم و بازار والا میں وسیم نامی نوجوان کا ظالموں نے بے دردی سے گلا کاٹ دیا اور ساتھ میں اس کا جبڑا بھی توڑ ڈالا۔ تفصیل کے مطابق وسیم اپنی دکان کے باہر سویا ہوا تھا کہ رات کے پچھلے پہر ملزم محمد بشیر ولد شاہ محمد، محمد اسلم ولد اللہ دتہ، شہناز بی بی ولد بشیر احمد اور آصف ولد بشیر احمد نے وسیم نامی نوجوان کو بربریت کا نشانہ بنا ڈالا اور چھری اور ٹوکے کے وار کر کے انتہائی زخمی کر دیا، جس سے وسیم کا جبڑا مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور شہرک بھی کٹ گئی۔ زخمی نوجوان اب بولنے سے قاصر ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ملزمان کو یہ رنج تھا کہ ان کی بہو رضیہ بی بی اپنی بیٹی کا رشتہ وسیم کو دینا چاہتی تھی، جبکہ ملزمان اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مضروب کے والد اور چچا پیدائشی گونگے ہیں اور اب وسیم بھی زخموں کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، ظلم و جبر کی داستان 15 اگست کو رقم کی گئی۔ ایف آئی آر کٹنے کے باوجود بھی ان میں صرف ایک ملزم محمد اسلم اللہ دتہ کو جوڈیشل کر دیا گیا اور باقی درندے عبوری ضمانتوں پہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور سرعام اسلحہ لہرا کے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بہو رضیہ اور اس کی نوجوان بیٹی کا بھی عبرتناک انجام کریں گے، لہٰذا رشتے دینے سے باز آ جاؤ۔ عدلیہ سے اپیل ہے کہ ایسے درندوں کی ضمانت خارج کر کے ان کو قراروا کی سزا دی جائے۔ رپورٹ اعجاز امان۔